عمران خان دے جلسے وچ اج میرا نچنے نو جی کردا، اس کے اوپر بھی شہباز قمر فریدی صاحب نے کلام پڑھ دیا ہے کہ عاشقان نو سونے دیا گلیاں رب دا دیدار ہوندا ہے، نظروں سے اللہ بچائے۔ اب احمد علی حاکم صاحب کے بعد یہ کلام بہت سارے بندوں نے بھی اور پڑھا۔ وہ کلام کیا تھا جی؟ بغض حیدر سے اللہ بچائے، وہ منقبت تھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکٹ اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تھم نیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو التماس ہے آپ سے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بندے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ جو ناتھانی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر، یہ دو کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ناتھانی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ناتھانی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو خود معاذ اللہ توہین کر رہے ہیں ناتھانی کی۔ تو اس کے ہم کچھ آگے مثالیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور وجوہات بھی بتائیں گے اور ان افراد کا ذکر بھی کریں گے کہ جو اس میں ملوث ہیں، اور پھر ہم کچھ آگے ریکمنڈیشنز رکھیں گے کہ آیا ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ وجوہات یہ تھی کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ علماء کرام بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ علماء کرام ان کی مذمت نہیں کر رہے تھے، ان کا رد نہیں کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ علماء کرام بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے خود کچھ علماء کرام سے بات چیت کی اور کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پر جو سینئر پاکستان کے علماء کرام ہیں، یعنی کہ مفتی اکمل قادری صاحب ہو گئے، مفتی منیب الرحمان جیسے جید عالم دین، انہوں نے جب ان کی مذمت کی تو پھر آگے سے یہی جو نام نہاد ناتھان حضرات ہیں، انہوں نے پھر اپنے سٹیجوں پر ان کی تذلیل کی ایسے علماء کرام کی جو کہ پاکستان کا اور اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ تو ہم آگے ذکر کریں گے، اور یہ صرف اہل سنت والجماعت یعنی کہ جو ناتھانی کرتے ہیں، صرف ناتھان حضرات یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اہل تشیع میں جو نوحہ ہاں ہیں وہ بھی اس لیگیسی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ شروع وہاں سے ہوا تھا، اب یہ اہل سنت والجماعت کے ناتھانوں نے بھی اس کو اپنا جو ہے وہ فرض سمجھ لیا ہے، اور اب ہر لیٹسٹ آنے والا جو گانا ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ناتھانی کرتے ہیں۔ اور ابھی جو ملکو کا گانا ریلیز ہوا ہے جو مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے، مجھے تو اب یہ ڈر ہے کہ بہت جلد شہباز قمر فریدی صاحب اس کے اوپر بھی کوئی نعت پڑھ دیں گے۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں، معلومات آپ کے علم میں اضافہ کروں گا کہ 2015 کے بعد اس فیلڈ کے اندر یہ آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ناتھانی کے فیلڈ کے اندر۔ اب 2015 میں انہوں نے جب شروع کیا تو کچھ ایسی نعتیں، کچھ ایسے گانوں کے اوپر انہوں نے پڑھی کہ جن گانوں کی طرزیں آج سے تقریباً 40، 45 یا 50 سال پہلے مشہور تھی، اور آج کل کی نوجوان نسل ان گانوں کو نہیں سنتی تھی، کہ 90s، 70s، 80s کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان گانوں کے اوپر شروع کیا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے خود کیسے سمجھ آئی کہ میں کیونکہ خود ایک ناتھان ہوں اور ہم ادھر ذرا پڑھتے ہیں اپنے علاقے کے اندر ہی، تو میں جب ان ناتھانوں کو سنتا تھا تو کیونکہ ہمارے ہاں، میں سچی بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ناتھانی کے اندر جو کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کو صرف بیٹ کی مزے لے رہے ہوتے ہیں، جو ایک ترنم ہوتا ہے اس کو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انجوائے سے مطلب یہ کہ وہ اس کے اوپر جھوم رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بولوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ناتھان ایسے ایسے شعر پڑھ دیتے ہیں کہ جو اللہ معاف کرے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے، لوگ ان کو کیوں نہیں روکتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس نے پڑھا کیا ہے، وہ تو صرف بیٹ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی جب سنتا تھا تو میں بھی ساتھ ساتھ جو کلام یاد رہ جاتا ہم گنگناتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ لیکن پھر جب سوشل میڈیا میں نے تھوڑا سا استعمال کرنا شروع کیا تو پچھلے چند سالوں میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے ویڈیوز آ جاتی ہیں سامنے، کوئی گانوں کی کچھ اس طرح، تو وہ پتہ چلا جی کہ یہ نعت اس گانے کی طرز پہ بنی ہوئی ہے۔ پھر ایک خیال یہ آتا جی کہ ہو سکتا ہے یہ نعت پہلے پڑھی گئی ہو، گانا بعد میں آیا ہو، لیکن جب ریسرچ کرتا تو پتہ چلتا تھی گانا آج سے 40-45 سال پہلے ریلیز ہوا ہے اور نعت ابھی 3-4 سال پہلے اس کے اوپر یہ طرز لگائی گئی ہے اور یہ بہر کے ساتھ اب یہ پڑھی جا رہی ہے۔ شروع میں انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اس کے بعد یہ چلتا چلتا سلسلہ جب 2020 آیا اور اس کے بعد جب محفلوں کے اندر تھوڑی سی تیزی آئی، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ
تقریباً ہر نعت ہی ہر مشہور گانے کی طرز کے اوپر اب یہ پڑھتے ہیں۔ پہلے پھر تھوڑا سا یہ ہچکچاتے تھے، لیکن اب یہ نڈر ہو کر یہ نعت خوانی کرتے ہیں گانوں کی طرزوں کے اوپر۔ چند نام آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے پاس ویڈیوز ہیں لیکن میں ساتھ نہیں چلا سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ذرا کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون کون سے نام ہیں اور کون کون سے کلام ہیں جو گانوں کی طرزوں کے اوپر پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چلے ذکر کر دیتا ہوں۔ شہباز قمر فریدی صف اول میں ان میں شامل ہیں، قاری شاہد محمود صاحب ہو گئے، احمد علی حاکم صاحب، مفتی ارشد الحسینی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لیڈ کر رہے ہیں۔ باقی بندے اور بھی بہت موجود ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ان سے متاثر ہو کر پھر وہ پڑھتے ہیں، وہ جو کلام پہلے یہ پڑھتے ہیں بعد میں وہی کلام پھر ان کی زبانوں میں آتا ہے۔ قاری شاہد صاحب کے بہت سارے شاگرد ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ قاری صاحب کو فالو کرتے ہیں۔ شہباز قمر کے شاگرد ہیں، احمد علی حاکم صاحب کے شاگرد ہیں، مفتی ارشد الحسینی کے شاگرد ہیں، وہ پھر ظاہری بات ہے اپنے اس پیشوا کو ہی فالو کریں گے اور اسی کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ اچھا، شروع میں یہ گانوں کی طرزوں کے اوپر کلام پڑھتے تھے، جو کلام آج سے 50 سال 100 سال 200 سال پہلے لکھے ہوئے تھے، وہ کلام یہ پڑھتے تھے۔ اچھا، پھر ایس ایم صادق صاحب آئے جی، کہ جو کہ آپ کو بتائے کہ ایک میوزیشین ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں اور گانے انہوں نے بہت زیادہ لکھے ہیں، نعتیں انہوں نے بہت زیادہ لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو نعت خوانی کی ابھی توہین کی جا رہی ہے، انہوں نے پھر نعت خوانی کے جو یعنی کہ لیرکس ہیں، جو نعتیہ کلام لکھے جاتے تھے، یہ ایگزیکٹ جو گانا ریلیز ہوتا ہے، جو گانے کے بول ہوتے تھے، اسی کے بحر کے اوپر یہ لکھے جاتے تھے۔ یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک قوالی مشہور ہوئی تھی، گانا بھی تھا کہ مست نظروں سے اللہ بچائے۔ اب احمد علی حاکم صاحب کے بعد یہ کلام بہت سارے بندوں نے بھی اور پڑھا، وہ کلام کیا تھا جی؟ بغض حیدر سے اللہ بچائے، وہ منقبت تھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکٹ اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ کلام پہلے کا لکھا ہوا ہے، آپ سے طرز نہیں بن رہی تو آپ نے اس کے اوپر طرز یہ بنا لی، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے طرز کو سامنے رکھا پھر اس کے اوپر یہ کلام لکھا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ موسیقی اسلام کے اندر حرام ہے، آپ نہیں سن سکتے، گانے نہیں سن سکتے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعتخوان ہے، پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گانے سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں تبھی ایگزیکٹ اس کے اوپر یہ طرز بناتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، ہم کیونکہ ذرا آپ کو پتہ ہے کہ اعتدال پسند سے لوگ ہیں، خوشگمان لوگ ہیں، ہم چلے تھوڑی سی خوشگمانی اپنے اندر یہ بھی پیدا کر لیتے ہیں کہ سر اور لے کی دنیا بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سر میچ کر جاتے ہو، اسی طرز کے اوپر کلام بن جاتا ہو، لیکن پھر یہ ہے کہ کل جب آپ کو کوئی بندہ یہ باور کرائے کہ بھائی جان یہ جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں یہ گانے کی طرز کے اوپر بنا ہوا ہے، پھر آپ اس کے اوپر معذرت کریں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اویس رضا قادری صاحب نے یہ کلام پڑھا، ایک جو راحت فتح علی خان کا ایک گانا مشہور ہوا تھا کہ تیرے مست مست دو نین، اس کے اوپر یہ کلام پڑھا گیا تھا، سرکار کا مدینہ، اویس قادری صاحب نے پڑھا۔ پھر خود ہی اویس قادری صاحب نے چند عرصے بعد ایک محفل میں یہ کہا تھا، وہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ مجھے جب کچھ میرے رفقا نے یہ بتایا کہ جی آپ یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں یہ گانے کی طرز کے اوپر ہے، تو پھر میں اب اس طرز کو آگے لے کے نہیں چلوں گا، پھر انہوں نے اسی نعت کو نئی طرز میں پڑھا۔ اب یہ بھی ہمارے پاس ایک پوزیٹیو مثال موجود ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر معذرت کی، معافی مانگی اللہ سے، اور پھر انہوں نے نئی طرز بنائی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا شہباز قمر فریدی صاحب کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ شہباز قمر فریدی صاحب ہو گئے، ریحان روفی صاحب ہو گئے جو آج کل بڑے مشہور ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جی کہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے کوئی نصیب العال، کوئی مہدی حسن صاحب کی غزلیں ہو گئی، نصرت فتح علی خان صاحب کے جو گانے ہو گئے، کوئی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے کلام نہیں پڑھا، ایون کہ جو بھی روکڑی صاحب کے گانے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے طرزیں بنا دی ہیں۔ عمران خان دے جلسے وچ اج میرا نچنے نو جی کردا، اس کے اوپر بھی شہباز قمر فریدی صاحب نے کلام پڑھ دیا ہے کہ عاشقاں نو سونے دیا گلیاں رب دا دیدار ہوندا ہے۔ یہ کلام بھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار رب یہ جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل نہیں کانپتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ لوجک ان کی سنیے جی، لوجک آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بات کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ یہ اپنی بات کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں جی کہ دیکھیں نوجوان نسل آج کل گانوں کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف راغب ہے، بہت زیادہ ان سے شغف رکھتی ہے، تو ہم اس لیے گانوں کی طرزوں پر نعت پڑھتے ہیں کہ تاکہ وہ نوجوان نسل آ کے گانے چھوڑ کے کلام سنیں، نعت سنیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں گانے نہیں سنتا، اب ایک بندہ ہے جو گانے بھی سنتا ہے ساتھ، ایک دن وہ محفل میں چلا گیا،
آگے شہباز قمر فریدی صاحب نے جی کلام پڑھا جی کہ گھر علی دے آیا غازی، ٹھیک ہے، اب وہ تو ایگزیکٹ گانے کی طرز پہ پڑھا گیا ہے جی کہ وہ ایک مشہور پنجابی گانا ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، اب اس کے اوپر پڑھا گیا ہے تو اس بندے کا جو سب کانشیس ہے وہ فوراً اس گانے کی طرف اس کا مائنڈ جائے گا، لاشعوری طور پر وہ بندہ اس گانے کی طرف پہلے جائے گا۔ پھر جس طرح میں نے آپ کو سامنے آپ کے بات کی کہ لوگ یہاں پر اس خطے کے اندر برصغیر میں بیٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم اگر کلام کی بات کریں کہ کلام کیا لکھا جا رہا ہے یا کلام کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ بندہ پھر کیا کرے گا کہ وہ بندہ گانے سننا شروع کر دے گا، یا وہ کلام بھی اگر پڑھتا ہے تو وہ دیکھنے کے ایگزیکٹ گانے کی طرز پہ وہ کلام پڑھ رہا ہوگا۔ اب کیونکہ ہمارے کچھ ایسے اچھے اچھے ناتھان بھی ہیں کہ جو اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، وہ گانے نہیں سنتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اب ایک کلام شہباز قمر صاحب نے پڑھا، ایک کلام قاری شاہ صاحب نے پڑھا، ریان روفی صاحب، احمد علی حاکم صاحب ہو گئے، مفتی ارشد الحسینی، یہ جب کلام پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آگے نئے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو فالو کرتے ہوئے اسی طرز کے اوپر بہت سارے کلام اور پڑھ دیتے ہیں جو کہ ایگزیکٹ گانوں کی کاپیاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دو بندے احمد علی حاکم اور مفتی ارشد الحسینی، یہ کون ہے جی؟ یہ دو بندے نعت گوش شاعر بھی ہیں، یعنی کہ ناتھان بھی ہیں اور ساتھ یہ نعت لکھتے بھی ہیں۔ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اس ناتھانی کے فیلڈ کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جتنے کلام ہیں وہ تقریباً گانوں کی طرزوں پہ ہیں۔ مفتی ارشد الحسینی صاحب نے نصرت فتح علی خان صاحب کی کوئی گانا، کوئی قوالی اور کوئی غزل نہیں چھوڑی کہ جس کے اوپر انہوں نے کلام نہ لکھا ہو، بے تحاشا پڑے ہوئے ہیں کلام ان کے، منقبت وہ لکھتے ہیں وہ بھی سارا اس طرز کے اوپر۔ اچھا خود وہ مفتی ہیں، یا تو وہ ہمیں آ کر فتویٰ بتا دیں۔ اچھا انجینئر علی مرزا نے جب یہ کہا جی کہ آپ موسیقی سن سکتے ہیں، گانا سن سکتے ہیں، تو تب یہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے کہ جی گانا نہیں آپ سن سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ گانا نہیں سن سکتے تو پھر جب آپ ایگزیکٹ اس کی بیٹ بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے گانا سنا ہی ہے تو بیٹ بنا رہے ہیں نا، پھر آپ کیسے اس کو سن رہے ہیں؟ یا تو آپ اپنی بات کو آ کر پروف کریں کہ جی گانا ہم سن سکتے ہیں، پھر چلے ہم آپ کی بات کو جسٹیفائی کر دیں گے کہ حالانکہ بات تو غلط ہے لیکن پھر یہ ہے کہ چلے آپ گانا سن کے طرز بناتے ہیں۔ اب ان کو بگاڑنے میں کردار کس کا زیادہ رہا ہے؟ جو محفل کے آرگنائزرز ہیں۔ اسلام آباد ہو گیا، سیالکوٹ، لاہور، یہ وہ شہر ہیں جہاں پر بہت زیادہ محفل کرائی جاتی ہیں، اور ان کے جو آرگنائزرز ہیں وہ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان ناتھانوں کو سٹیجوں پر چڑھا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جی وہ جب گانوں کی طرزوں پہ آتے ہیں تو پھر ساتھ بیلیں چل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ڈانس چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ڈانس سے ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہ کہتے ہیں جی کہ نوجوان نسل گانوں کی طرف راغب ہے، تو ہم اس لیے اس بیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں تاکہ وہ گانے چھوڑ کر ناتھانی آ کر سننے لگیں۔ تو جی نوجوان نسل تو ڈانس کو بھی بہت پسند کرتی ہے، تو اب جو سٹیجوں پر آپ نے ڈانس شروع کیا ہے، کل آپ اس کو بھی اسی طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ہم ڈانس اس لیے کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل جی وہ ڈانس چھوڑ کے، وہ مہک ملک کا ڈانس چھوڑ کے آ کے ہمارا ڈانس دیکھے گی تو ان کو وہاں سے گناہ ہوتا ہے اور یہاں پر ثواب ہوتا ہے۔ اچھا پھر شہباز قمر فریدی صاحب ایک اور لاجک پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہم عوام میں مشہور ہیں۔ اچھا مشہور تو مہک ملک صاحبہ بھی ہیں، مشہور تو اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ آپ کی نظر میں غلط کام کرتے ہیں، مشہور تو پھر وہ میوزیشین بھی ہیں، مشہور تو وہ سنگر بھی ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے لیکن وہ گانے گاتے ہیں۔ تو کل وہ یہ اپنی لاجک پیش کر دیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے لہٰذا ہم جو کام کریں، جس کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت پھر ڈرتا بھی ہے کہ یار اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میرا لوگوں کے اندر ایک نام ہے، لوگوں کے اندر میں ایک رول ماڈل ہوں، تو میرا ایک پبلک اوپینین ہے میرا، میں جب کوئی ایسا کام کروں گا تو لوگوں کے اوپر اس چیز کا بہت اثر پڑے گا، پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی۔ تو شہباز قمر فریدی صاحب کی یقین کریں کہ میں صدق کے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شہباز قمر فریدی صاحب کی آواز بہت خوبصورت ہے، انتہائی، میں خود ان کی آواز کا فین ہوں۔ قاری شاہد محمود صاحب، ان کی آواز بہت پیاری ہے، یہ اگر صحیح طرزوں میں نعت پڑھیں گے تو پھر ان کو لوگ سنیں گے بھی، حالانکہ انہی کی پرانی نعتیں آپ اٹھائیں۔ قاری شاہد محمود صاحب ہٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ ماں کی شان سے۔ آپ قاری شاہد محمود صاحب کی آج سے تقریباً 15-20 سال پرانی نعتیں اٹھا لیں تو آپ کو ایک مزہ آئے گا کہ ایک انتہائی وہ خوبصورت کلام پڑھتے تھے اور جو صحیح جینون نعت کی طرز ہوتی تھی اس کے اوپر۔ شہباز قمر فریدی صاحب کے آج سے 20-25 سال پہلے والے کلام اٹھا لیں تو آپ کو ایک مزہ ملتا تھا۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ کلام کس نے پڑھا تھا؟ شہباز قمر فریدی صاحب نے۔ اس کلام نے ان کو ہٹ کیا تھا، وہ کتنے مزے کا کلام، آج بھی وہ زبان زدے عام ہے وہ کلام۔ لیکن اب یہ آ کے کیوں اپنا انہوں نے وتیرہ بدل لیا ہے اور کیوں یہ ناتھانی کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو یہ بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں۔ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے وہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے،
ان کے پاس بھی پہنچے گی تو انہوں نے جس طرح یہ پہلے کرتے رہے ہیں اس کا بھی یہ رد کر دیں گے، نہیں کریں گے تو امپورٹنس ہی نہیں دیں گے. لیکن یہ اپنے گریبان میں جان کے کم از کم پہلے تو یہ علماء کرام کے پاس جائیں، ان کی عزت کرنا سیکھیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے شہباز قمر کے خلاف جب بات کیا کہ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن شہباز قمر فریدی صاحب کی ایک انٹرویو سے انہوں نے بات اخذ کر کے بات لی تھی اور بات سچی تھی، لیکن شہباز قمر فریدی صاحب نے پھر سٹیج پر کھڑے ہو کر ان کی تذلیل کی نام لیے بغیر. تو یہ اب حالات آ چکے ہیں جی کہ یہ ناتھان کے جنہوں نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ چہروں پر سنت رسول نہیں سجا سکے، ان کا اپنا جو اوڑھنا بچھونا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ اب علماء کرام کی تذلیل کرتے ہیں. یہ علماء کرام جو بتاتے ہیں، اب کیا ہے کہ اگر یہ علماء کرام کو فالو کریں گے تو ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ لاکھوں روپے راتوں کو کماتے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اب گانوں کے بیٹ کو پسند کرتی ہے، لہٰذا ہم جب یہ گانے کی بیٹ پر نعت پڑھیں گے تو وہ نوجوان نسل خوش ہوگی کیونکہ ان کو تو بیٹ پسند ہے. اچھا، نوجوان نسل کو گانوں کے جو لیرکس ہیں وہ بھی نہیں آتے، لوگ بیٹ کو پسند کرتے ہیں نا، چاہے وہ نعت کی بیٹ ہے چاہے وہ میوزک کی بیٹ ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اب گر علی دے آیا غازی شہباز قمر فریدی صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا. اب بیٹ نوجوان آگے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کو وہ بیٹ پہلے کی پسند تھی، وہ چٹا چولا سیوے درزی یہ گانا تھا وہ. اب یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے پتا، کیونکہ میں نے یہ ریسرچ کیا اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، کچھ یوٹیوب پر کمپیریزنز پڑے ہوئے تھے وہ میں نے دیکھے تو میرے ذہن میں یہ آئی، پھر یہ میں نے لکھے اور اپنی ریسرچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ کیا کرے گا، اس کو وہ بیٹ پسند تھی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس چٹا چولا سیوے درزی میں اس کے لیرکس کیا تھے. وہ اب مست ہوگا اور مست میں وہ اٹھ کے کوئی 1000 یا 2000 روپیہ شہباز قمر فریدی صاحب کو نذرانہ دے دے گا. شہباز قمر فریدی صاحب کا کیا ہے، انہوں نے تو بس گانے کی طرز اٹھائی اور ادھر سے انہوں نے ایک نوجوان کے جیب سے 2000 روپے نکال لیے. تو خدارا اس بات پر تھوڑا سا غور کریں. کوئی آپ کے پاس مال ہونے سے جلتا نہیں ہے، آپ کا یہ ہے کہ ہمیں لوگ زیادہ پیسے دیتے ہیں تو لوگ ہم سے جلتے ہیں علماء کرام. تو یہ بات نہیں ہے. پیسے اچھا یہ لاجک دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو سمگلر ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی بے تحاشا ہوتا ہے، تو وہ کیا اپنی اس بات کو جسٹیفائی کر دیں کہ یار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ کام غلط کر رہے ہیں، غلط طریقے سے انہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے. یہ آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی جان یہ کام غلط ہے. ویڈیو انتہائی لمبی ہو گئی ہے، میں کافی دیر سے بات کر رہا ہوں. آپ کے وقت کا شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. پسند آئی ہے تو اس کو آگے شیئر کریں، اس کو ہم وائرل کرتے ہیں، ہم پھر آگے ان کا کچھ سدے باب نکالیں گے کہ آیا ہم ان کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں. اگر آپ اسی سیریز کے اوپر کچھ اور ویڈیوز چاہتے ہیں جو میں پھر آپ کے ساتھ شواہد کے ساتھ پیش کروں گا، حالانکہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ تو یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ جا کر دیکھنے آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کے اوپر پھر فردر اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ وہ ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. باقی ویڈیو کو شیئر کریں، پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ، خدا حافظ.